فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العالمین نے مختلف موسم پیدا کیے، بنائے، اور ہر موسم کے الگ شرعی احکامات بھی بیان فرمائے. یہ موسموں کا بدلنا، دن رات کا آنا جانا، یہ زندگی کا چلنا، یہ اللہ رب العالمین کی خاص نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دین فطرت بنایا، اور دین فطرت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ہر موسم، ہر علاقے، ہر جگہ، ہر عمر، ہر جینڈر کے لیے احکامات واضح طور پر بیان کیے. کوئی ایسی بات نہیں جو شریعت نے چھپا کے رکھی ہو یا مخفی رکھی ہو. دنیا میں آنے سے لے کر مرنے تک، مرنے کے بعد کیا ہوگا، دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے، دنیا میں آنے سے پہلے کے امور، سب کچھ واضح طور پر بیان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لقد ترکتکم علی البیضاء، میں تمہیں تو واضح اور شریعت، چمکتی ہوئی شریعت دے کے جا رہا ہوں. لیلھا کنہارھا، جس کی راتیں بھی دن کی طرح ہیں، اور اس کو چھوڑے گا وہی جو ہلاک ہونے والا ہے. یعنی کوئی چیز ڈکی چھپی نہیں ہے اسلام کے اندر. تو موسم سرما کا آغاز ہو چکا ہے. اس کے بڑے اہم احکامات ہیں جو ہمارے لوگوں کو علم نہیں، اور پھر روز کوئی فون کرتا ہے، کوئی میسج کرتا ہے، جی یہ مسئلہ، وہ مسئلہ، غسل کے احکامات، وضو کے احکامات، جرابوں پر مسا، موزوں پر مسا، استنجا کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، اگر ازدواجی تعلق قائم کیا ہے، غسل کرنے پہ نہیں دل کر رہا تو کیا کرنا ہے، تیمم کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، اس میں کپڑوں کے، لباس کے کیا احکامات ہیں، چہرہ چھپا کر نماز پڑھنے کے کیا احکامات ہیں، سب کچھ اللہ نے بیان کیا ہے. سب کچھ اللہ نے اپنے نبی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، ان کے عمل سے ہمارے سامنے واضح کیا. لیکن ہمیں چیزوں کے بارے میں صحیح علم نہیں ہوتا، جس بنیاد پر ہم غلطی کرتے ہیں. اب دیکھیں نا، طلاق کا مسئلہ ہے، چھوٹا سا مسئلہ ہے. ہر وہ شخص جو شادی شدہ ہے اسے طلاق کے احکامات آنے چاہیے کہ اگر اسے کہیں ضرورت پڑے تو وہ سنت کے مطابق ہی عمل کرے.
جب جناب 3 طلاقیں دے کر کوئی حمل میں، کوئی حیض میں، کوئی طہر نہیں ہوتا، پھر جناب منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں جی اب 3 طلاقیں دے دیں، اب بتائیں کیا کریں؟ مولوی کہتا ہے حلالہ کرواؤ۔ دیکھیں یہی حالات ہے نا۔ تو اس لیے احکامات پہلے جان لیں تاکہ آپ کو علم ہو کہ فلاں مسئلہ میں، فلاں مسئلے میں کیا معاملات ہیں جو ہم نے کرنے ہیں۔ اب حدیث ہے سنن نسائی کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سردی کا موسم مومن کے لیے نیکیاں کمانے کا موسم ہے۔ سردی کا موسم ایمان والے کے لیے نیکیاں کرنے کا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا موسم ہے۔ دن چھوٹے ہوتے ہیں وہ روزہ رکھتا ہے، دن چھوٹے ہوتے ہیں وہ روزہ رکھتا ہے، راتیں لمبی ہوتی ہیں وہ رات کا قیام یعنی تہجد کرتا ہے، پڑھتا ہے۔ اب پہلا تو حکم یہ آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موسم کو انسان کے لیے، مومن کے لیے، ایمان والے کے لیے نعمت قرار دیا کہ جس کے روزے رہ گئے، عورتوں کے روزے رہ گئے، کسی مرد کے روزے رہ گئے سفر یا بیماری کی وجہ سے، تو یہ بیسٹ موسم ہے کہ اس میں آپ اگر صبح 6:45 بجے سورج نکل رہا ہے تو عمومی طور پر لوگ 6:30 7 بجے ناشتہ کر سکتے ہیں آسانی سے، تو آپ 6 بجے ناشتہ کر لیں، اور مغرب 5 بجے ہو رہی ہے، عام طور پر لوگ دوپہر کو کھانا چھوڑ دیتے ہیں، تو اس میں آپ اپنے روزوں کی قضائی بڑی آسانی کے ساتھ دے سکتے ہیں۔ وہ خواتین جن کے روزے رہتے ہیں وہ بھی روزوں کی قضائی دے سکتی ہیں، تو یہ موسم روزوں کی قضا دینے کے لیے بھی بیسٹ۔ اسی طرح سوموار اور جمعرات کا روزہ، چاند کی 13 14 اور 15 ایام البیض کے روزے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ان پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے آسانی سے، بغیر اپنی کسی مشقت کے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو بھائی جن لوگوں کے روزے رہتے ہیں یا جن لوگوں کے کچھ باقی ہیں تو وہ اس موسم سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے وہ فرض ادا کریں۔ اسی طرح وہ روزے جو آپ کے کسی والد یا والدہ کے ذمہ تھے، وہ فوت ہو گئے، اب ہمارے ہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ روزے کے کیا احکامات ہیں، پیسہ کھلا آ گیا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے والد صاحب فوت ہو گئے تو میں پیسے فدیہ ادا کر دوں گا۔ بھائی فدیہ ایک خاص وجہ سے ادا کیا جا سکتا ہے، وہ وجہ کیا ہے؟ صرف دائمی مریض، وہ مریض جس کے صحیح ہونے کی کوئی امید نہیں، وہ کبھی بھی روزے نہیں رکھ سکتا، کینسر ہے، ایسی ڈائبیٹک ہے کہ وہ 1 گھنٹہ بھی پیاسا بھوکا نہیں رہ سکتا، دائمی مریض کے علاوہ روزوں کا فدیہ نہیں ہوتا۔ سفر ہے، حیض ہے، نفاس ہے، چھوٹی موٹی 2 4 10 دن کی بیماری ہے، حمل کی حالت ہے، بچے کو دودھ پلانے کی حالت ہے، یہ جو ساری کیفیتیں ہیں اس میں روزے کا نہ فدیہ ہے نہ روزہ معاف ہوتا ہے، یہ رکھنا پڑتا ہے کیونکہ یہ دائمی بیماری نہیں ہے۔ پھر کسی نے منت مان لی، اللہ کے نام کی نظر مان لی کہ میں اتنے روزے رکھوں گا یا رکھوں گی، وہ نہ رکھ سکا تو ایسے شخص کی طرف سے قضائی اس کے وارث دیں گے۔ ایسے شخص کی طرف سے قضا کون دے گا؟ اس کے ورثاء، اس کی طرف سے قضائی دیں گے۔ اب وہ ورثاء جب وہ بندہ فوت ہو گیا تو اس کی طرف سے جب قضائی دیں گے تو میرے محترم بھائیوں یہ وارثوں کے ذمے ہے کہ وہ اپنے والدین، اپنے بڑے، ان کے ذمے اگر کوئی روزہ ہے تو وہ ان کی طرف سے ادا کریں۔ یہ بھی موسم ہے بھائی، اپنے وارثوں کے ذمے اگر کوئی روزہ ہے تو آپ وہ ادا کریں۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ سردی کا موسم ایمان والوں کے لیے غنیمت کا موسم ہے۔ سردی کا موسم ایمان والوں کے لیے غنیمت کا موسم ہے۔ اس موسم میں وہ اللہ کی عبادت، تہجد، رات کے وقت جاگنا آسانی سے اختیار کر سکتا ہے۔ آپ 11 بجے بھی سوئیں تو میرے محترم بھائیوں آپ 4 بجے اٹھ سکتے ہیں۔ ویسے 11 بجے تک عمومی طور پر جاگا نہیں جا سکتا، 9 10 10:30 تک سوئیں، آسانی سے آپ اگر 4 4:30 بجے اٹھتے ہیں تو آپ تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں، اور اس کا اجر پتہ کتنا بڑا ہے؟ فرض نمازوں کے بعد سب سے بڑا اجر اگر کسی نماز کا ہے تو وہ تہجد کا ہے۔
پھر وہ جو رات کا آخری پہر جب آپ نے تہجد ادا کرنی ہے، یہ واحد وہ ٹائم اللہ سبحانہ و تعالی نے رکھا ہے جس میں رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، جس میں اللہ تعالی آسمان، یہ جو 7 آسمان ہے نا، پہلے آسمان پر اللہ کا نزول ہوتا ہے، اس کی کیفیت اللہ کی شان کے لائق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے بخشش، اولاد، شفا طلب کرے، یہ وہ ٹائم ہے۔ تو دعائیں قبول کروانے کا کون سا وقت ہے؟ رات کا آخری پہر، فجر سے پہلے اٹھیں۔ مسئلہ بن گیا، کاروبار نہیں چل رہا، بیوی نہیں مانتی، بچے نہیں مانتے، خامد نہیں مانتا، فلاں مسئلہ، یہاں تو بھائی پیسے لگتے ہیں، کیا کہتے ہیں، عمل بنا ہوا ہے، وہ کہتا ہے آپ کا ہر کام ہو جائے گا محبوب آپ کے قدموں میں۔ حتیٰ کہ اب تو ایسے اشتہارات بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آنا شروع ہو گئے کہ ہر جائز اور ناجائز کام کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ میں کہتا ہوں ان کے اوپر تو دہشت گردی کا پرچہ کٹنا چاہیے، جو ہر جائز اور ناجائز کام لوگوں سے پیسے لے کر کالے جادو کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ اس سے بڑی دہشت گردی ہے کوئی؟ اور کالا جادو ایسا ہے کہ اس کے ذریعے سے قتل ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جو کالا علم کرتا یا کرواتا ہے مسلمان حکومت کے ذمے لگایا ہے کہ اگر ثابت ہو جائے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ عامل زندہ نہیں رہنا چاہیے کیونکہ یہ لوگوں کو نقصان پہنچائے گا۔ تو رات کا پہر ہے بھائی، آپ نے جو مانگنا ہے اللہ سے مانگے۔ ایک تو اللہ کی عبادت کا بہترین سنہرا موقع، دوسرے نمبر پر اللہ آسمان دنیا پر، تیسرے نمبر پر اسپیشل آفر کا ٹائم ہے، اللہ کی طرف سے منادی ہے، آؤ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اور میں نے میرے بھائیوں جب بھی اس وقت دعا مانگی یا لوگوں سے کہا مسائل میں، تو واللہ العظیم جس نے بھی یہ عمل کیا وہ کبھی بھی نامراد نہیں ہوا، نہیں ہو سکتا نامراد۔ صرف طریقہ کیا اختیار کرنا ہے؟ عشاء کی نماز پڑھیں 4 رکعتیں، 2 سنتے پڑھ کے سو جائیں، اٹھیں 4 بجے، 4:30 اٹھیں، 2 کر کے 10 رکعتیں ادا کریں، چاہے سورہ فلق ناس، چاہے سورہ اخلاص، انا اعطیناک کل کوثر ہی کیوں نہ پڑھیں، کریں ادا 10 رکعتیں، 1 وتر ادا کریں، 11 رکعتیں مکمل کر کے اول کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ درود ابراہیمی۔ یہ دعا کی قبولیت کی شرط ہے، جو درود آپ پڑھتے ہیں وہ پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا میں سب سے بہترین کلمات لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام پڑھنے کا حکم دیا۔ یہ صبح کے وقت آپ یہ پڑھیں، پھر درود پڑھیں، اس کے بعد اٹھائیں ہاتھ، کوئی وہاں نہیں ہوگا، مانگے اللہ سے رزق، شفا، جنت، بخشش، مغفرت، اولاد، بیوی، خامد، معاملات، مشکلات، امت مسلمہ، مانگے اللہ سے، بالکل 100% آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اچھا، دعا قبول ہونے کی کیا 3 ہی قسمیں ہوتی ہیں؟ ایک، اللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا جو آپ مانگ رہے ہیں وہ قبول کر لیتا ہے۔ ایک تو یہ ہے نا، آپ مانگ رہے ہیں اللہ نے دے دیا۔ دوسرا، اللہ کے نزدیک اس وقت آپ کے لیے جو آپ مانگ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، اللہ اس دعا کے بدلے آپ کو کسی بڑی مصیبت سے بچا لیتا ہے، اور ایکسیڈنٹ، چھت کا گرنا، قتل ہونا، کینسر، ہمیں تو نہیں پتا کیا ہونا ہے، اللہ بچا لیتا ہے۔ تیسرا، اگر یہ دونوں بھی کام نہ ہوں تو تیسرا میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین وہ دعا آخرت میں ذخیرہ رکھ لیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، ابن آدم قیامت کے دن جب سختی کو دیکھے گا تو یہ چاہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، آج میرے بیلنس کے اندر یہ اتنی دعائیں اور نیکیاں ہوتی۔ تو 3 میں سے ایک کام ہو کر رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، تہجد سے فائدہ اٹھانا ہے انشاءاللہ، اٹھیں، صرف ایک کام کرنا ہے، رات جلدی سوئیں۔ جب آپ رات جلدی سوئیں گے، جلدی سونے سے مراد ہے یار 10 بجے بھی سو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اور 10 بجے بڑا ٹائم ہوتا ہے، 7:30 بجے تو آپ عشاء پڑھ لیتے ہیں، 9 بجے آسانی سے انسان سو سکتا ہے، 10 بجے تک سو جائیں، انشاءاللہ آسانی سے آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کام ہے۔ دوسرے نمبر پر موسم سرما کے اہم احکامات میں ہے غسل۔
اب ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک دفعہ جنوبی حالت تھی، سفر تھا، تو پانی موجود نہیں تھا، ٹھنڈ تھی، ٹھنڈا پانی تھا، تو لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا جی آپ نہانا ہی پڑے گا، علم نہیں تھا، انہوں نے نہا لیا، بیمار پڑ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم اپنے ساتھی کو ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ آپ کے لیے یہی لازم تھا کہ آپ صاف مٹی یا ریت سے تیمم کر لیتے۔ اگر ایسی کیفیت کسی پر آ گئی کہ اس کے پاس پانی موجود نہیں، پانی کو گرم کرنے کا طریقہ کار موجود نہیں، ویسے ہمارے ہاں تو ابھی یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، لیکن بہرحال بہت سارے ایسے علاقے ہمارے ابھی گیس کا مسئلہ، فلاں مسئلہ، بجلی نہیں ہے، بن بھی سکتا ہے، شریعت نے تو حکم بیان کر دیا۔ گلگت بلتستان، کوئٹہ، وہاں تو گیس بھی نہیں ہے، بجلی بھی نہ ہو، پانی بھی گرم نہ کر سکتے ہو، برفیلے پانی سے آپ نے نہا لیا، نمونیا تو کنفرم ہے۔ تو اس لیے اگر ایسی کیفیت آ گئی، نہانا بھی فرض ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، تو حکم کیا ہے؟ وہ شخص تیمم کرے۔ اور جو تیمم اللہ رب العالمین نے وضو کے لیے طریقہ رکھا ہے نا، غسل کے لیے بھی اسی طرح ہی کرنا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیمم کرنے والا شخص بسم اللہ پڑھے اور صاف مٹی یا ریت پر اپنے ہاتھ کو اس طرح مارے، ٹھیک ہے، وہ مٹی ریت زمین پر ہو، وہ کسی برتن میں پڑی ہوئی ہو، اس طرح مارے، اور اپنے اس ہاتھ، یہ جو ہاتھ نیچے مارا مٹی پر بسم اللہ پڑھ کے، بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے پیچھے اس طرح، اور دائیں کو بائیں کے پیچھے اس طرح پھیرنا ہے۔ یہ ادھر تک مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ ہاتھ کی بیک سائڈ کیا، اس کے بعد پھونک مارنی ہے تاکہ یہ جو گرد و غبار لگی ہے وہ اڑ جائے، اور اس کو منہ پر پھیر لینا۔ یہ آپ کا تیمم مکمل ہے۔ اس کے بعد آپ اشہدو لا الہ الا اللہ وحدہ لا، جو دعا پڑھتے ہیں نا وہ پڑھ لیں۔ یہ آپ کا تیمم کمپلیٹ ہے۔ اس تیمم کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تیمم وضو کے لیے بھی کافی ہے، یعنی اگر صرف وضو کرنا تھا، اور اگر ناپاکی ہو، چاہے حیض نفاس کا غسل ہے، چاہے جنابت کا غسل ہے، مسئلہ تو ایک ہی ہے نا، پانی نہیں ملا یا ٹھنڈا ہے، تو کیا ہے، یہ تیمم غسل اور وضو دونوں کو کفایت کرے گا، بشرطے کہ مجبوری ہو۔ اگر مجبوری نہیں تو بھائی پھر اب دیکھیں نا، موٹر چلائی، پانی نیم گرم آ گیا، آپ نہا سکتے ہیں۔ اگر نہیں بھی اسے گرم کرنے کا موقع تو تازہ پانی کے ساتھ نہایا جا سکتا ہے۔ پھر اس میں ایک کیفیت ہے مریض کی، موسم سرما میں بوڑھے بزرگ ہیں، مریض ہیں، ان کے لیے تو پانی بھائی خطرناک، قاتل ہے، ٹھنڈا پانی قاتل ہے۔ میرے پاس کئی ایسے پیشنٹ آئے، وہ کہتے ہیں گرم سے بھی اگر ہم اپنے پاؤں یا ہاتھ گیلے کر لیں تو ہماری سردی نہیں اترتی، بیمار مریض بیچارے۔ تو ان سب کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ فتیمموا صعیدا طیبا، وہ پاک مٹی کے ساتھ تیمم کریں گے۔ طریقہ آ گیا جی تیمم کا، بالکل سوکھا آسان طریقہ ہے۔ یہ ہوا۔ اس کے بعد آپ نے جب دیکھا کہ اب میرے پاس گرم پانی اویلیبل ہے، موجود ہے، میں اب گرم پانی تک یا پانی تک پہنچ چکا ہوں، تو پھر تیمم کرنے والے پر لازم ہوگا کہ اگر وضو کرنا ہے تو وہ وضو کرے، اور اگر غسل فرض ہے تو وہ غسل کرے گا۔ یہ نہیں کہ وہ اب تیمم سے بیٹھا رہے، جب وہ، کیونکہ یہ ایک علت کی بنیاد پر تھا نا۔ علت کیا تھی؟ کہ پانی ٹھنڈا ہے، اب پانی مل گیا، گیس آ گئی، بجلی آ گئی، تو وہ نہائے گا، لیکن وہ اپنی نماز ضائع نہ کرے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کرتا ہے لیکن وہ فوری طور پر غسل نہیں کرنا چاہتا، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، فوری طور پر غسل نہیں کرنا چاہتا، تو اسے چاہیے کہ انہیں، یعنی یہ مرد و عورت دونوں کے لیے ہے، کہ وہ اپنی شرمگاہ وغیرہ کو دھو کر نماز والا وضو کر لیں، نماز والا وضو کر لیں، اور اگلی نماز سے پہلے غسل کر لیں، اگلی نماز سے پہلے غسل کر لیں۔ اب جب اس نے جنابت کی حالت میں شرمگاہ کو دھو کر نماز والا وضو کر لیا، تو اس وضو کے کرنے کے بعد وہ سو سکتے ہیں، کھا پی سکتے ہیں، بازار جا سکتے ہیں۔ اگلی فرض نماز سے پہلے ان پر لازم ہوگا کہ وہ غسل
کریں گے. دیکھیں یہ کتنی چھوٹ ہے. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جی غسل فوری طور پر لازم ہے. اس میں رات کا وقت ٹائم ہے, فجر تک اس کو موقع مل گیا, وہ آسانی سے اپنا پانی کا ارینج کر سکتا ہے, اٹھ سکتا ہے. تو یہ نہیں, یہ بھی اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے. لیکن بلا وضو اسی طرح گندگی لگے ہوئے سو جانا یہ ناجائز ہے. پھر جب ایسے آپ سوئیں گے تو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. یہ بھی اصول ہے. جب آپ وضو کر کے سنت کے مطابق شرمگاہ کو دھویا, وضو کر کے سو گئے, پھر کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح سردی کے موسم میں 5 بار ہر وضو کے ساتھ پاؤں دھونا میرے بھائیوں یہ ایک مشکل عمل ہے. ٹھنڈے پانی کے ساتھ, پھر گرمیوں میں تو سوکھ جاتے ہیں, بلکہ پانی جو ہے وہ بندے کو تسکین دیتا ہے کہ پانی لگے, بندہ گرمی ہوتی ہے. لیکن سردی میں آپ 5 بار پاؤں دھوئیں گے تو یقیناً یہ ایک مسئلہ ہے. اور جب دھندوں کا موسم ہو ویسے یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے, جوتا ہی نہیں سوکھتا. تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے آسانی رکھی ہے, لیکن ہمارے بعض لوگ یہ آسانی امت مسلمہ کو لینے ہی نہیں دیتے. ایسی شرطیں لگائیں گے کہ جیسے پتہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی کمپیوٹرائزڈ جدید مشینری کے اوپر جرابیں بنتی تھیں. یہ نہ ہو, وہ نہ ہو, سوراخ نہ ہو. او بھائی اس وقت کھڈی پر جراب بنتی تھی, اور یہ کھڈیاں بھی ہماری طرح کی جدید کھڈیاں نہیں تھیں, بڑی موٹی سی وہ دھاگے اون کے, اور یقیناً ان میں چھوٹے موٹے سوراخ, اور ان کی بنائی کے اندر بھی یہ چیزیں تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود جرابوں پر بھی مسح کیا ہے اور موزوں پر بھی مسح کیا ہے. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں یہاں تک حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جوتوں پر بھی مسح کیا ہے. 3 چیزیں ہو گئیں. اگر کسی نے ایسی جگہ پر نماز ادا کرنی ہے جہاں اس نے جوتوں سمیت نماز پڑھنی ہے. اب یہ عمل ہم تو کر چکے ہیں کئی دفعہ, پہاڑوں کے اندر یا کئی جگہوں پر آپ کو جانا پڑتا ہے جہاں پر جوتا اتارنا ہی ممکن نہیں. آپ میدان جہاد کے اندر ہیں, سفر کے اندر ہیں, کسی ایسی جگہ پر موجود ہیں تو وہاں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو جوتا اتارنے کا. ہمارے ہاں دیکھا آپ نے نماز جنازہ کے اندر لوگ جوتا اتار کے جوتے کے اوپر پاؤں رکھ لیتے ہیں. اچھا بھائی, اگر اس کے نیچے گندگی لگی ہوئی ہے تو اوپر پاؤں رکھنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو میں تو اکثر کہتا ہوں جنازوں پر کہ کوئی ضرورت نہیں اسے اتارنے کی, صرف جوتے کو نیچے سے چیک کریں کہ اس میں کوئی غلاظت تو نہیں لگی ہوئی. اگر غلاظت لگی ہوئی ہے تو اس کو صاف کرنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اسے مٹی اور گھاس کے اوپر رگڑو, اسے مٹی اور گھاس کے اوپر رگڑو تو وہ غلاظت صاف ہو جائے گی. تو کسی جگہ پر اگر آپ کو جوتوں سمیت نماز جنازہ یا نماز ادا کرنا پڑ جائے تو اپنے جوتوں کو مٹی اور گھاس پر اچھے طریقے سے رگڑ کر آپ ان جوتوں پر ہی مسح کر لیں. وہ بوٹ پہنے آپ نے جو بھی پہنا ہے اس کے اوپر مسح کر لیں. یہ مسح آپ کو نماز کے لیے کافی ہے. اس میں شرط صرف یہ ہے کہ آپ نے صبح کے وقت یا جب بھی باوضو ہو کر جرابیں یا موزے پہنے ہوں. شرط یہ ہے کہ جب آپ نے جرابیں پہنی اور موزے پہنے تو اس وقت آپ وضو کی حالت میں ہوں. آپ کو پیشاب آ گیا, پخانہ آ گیا, ہوا خارج ہو گئی, ٹھیک ہے جی, کوئی اور رطوبت آپ کے جسم سے نکل گئی سوائے غسل فرض ہونے کے, تو آپ جو مقیم ہیں اپنے شہر میں ہیں 1 دن اور 1 رات آپ مسح کر سکتے ہیں جرابوں پر, موزوں پر یا جوتوں پر. 1 دن اور 1 رات. اس سے کیا مراد ہے؟ کسی شخص نے فجر کی نماز کے وقت وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد اس نے جرابیں پہن لیں. اب وہ اگلی فجر کی نماز کے وقت جرابیں اتار کر پاؤں دھوئے گا. ظہر, عصر, مغرب, عشاء اسے کوئی ضرورت نہیں ہے وہ جرابوں پر مسح کرے, موزوں پر مسح کرے, جوتے پہنے ہیں, بوٹ پہنے ہیں, باہر نماز جنازہ پڑھنی ہے, مسح کرے. یہ کافی ہے اس کے لیے. 12 صحابہ کرام, مصنف ابن ابی شیبہ میں 12 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, جن میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے بڑے کبار صحابہ کے نام موجود ہیں, ان سے جرابوں پر, اون کی بنی ہوئی جرابوں پر مسح کرنا ثابت ہے. لیکن وہ ہونی جراب چاہیے. آج کل وہ چھوٹی چھوٹی سی جرابیں نکلی ہیں جو ٹخنے سے بھی نیچے رہتی ہیں, وہ جراب نہیں ہے. جراب وہ ہوتی ہے جو ٹخنے سے اوپر ہو, جو عام ہم پہنتے ہیں.
اون کی ہو، سوت کی ہو، پولسٹر کی ہو، جو ہم پہنتے ہیں، تو ان جرابوں پر مسا میرے بھائیوں کیا جا سکتا ہے. کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ آپ کو دیا، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. جب آپ برفانی علاقوں میں رہتے ہیں تو آپ کے لیے اس سے بڑی نعمت ہی کوئی نہیں. اور سب سے زیادہ سردی ویسے بھی پاؤں دھونے سے ہی لگتی ہے. تو یہ فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی ہم اس سنت سے، تاکہ ہم نماز بھی پڑھ سکیں اور ہم سنت پر عمل بھی کر سکیں. اور اگر کوئی مسافر ہو تو وہ 3 دن اور 3 راتوں تک 3 دن اور 3 راتوں تک اپنے جرابوں پر، جوتوں پر یا موزوں پر مسا کر سکتا ہے. اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں. اب دیکھیں کتنی آسانی ہے مسافر کے لیے کہ وہ 3 دن بھی اگر جنبی نہیں ہوا یا حیض و نفاس کا مسئلہ نہیں بنا تو وہ اپنی جرابوں پر مسا کرے 3 دن 3 راتیں، کوئی پرابلم نہیں اسے. کتنی آسانی ہے اللہ رب العالمین نے اپنے دین میں رکھی. اب دیکھیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن میں اسلام کی تبلیغ اور دعوت پیش کرنے کے لیے بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ نصیحتیں فرمائی تھیں. اور ان نصیحتوں کے اندر کیا نصیحت تھی؟ سب سے پہلی فرمایا بشرو، لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، ولا تنفرو، لوگوں کو متنفر نہ کرنا، یسرو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، ولا تعسرو، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کرنا. تو اللہ نے جو آسانی رکھی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. کیوں فائدہ نہیں اٹھاتے؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید موسم کے اندر شدید بارش، شدید برف باری، شدید دھند، یعنی موسم کی شدید سختی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 2 آسانیاں ہیں امت مسلمہ کے لیے. پہلی آسانی، جب ایک دفعہ شدید موسم خراب ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مؤذن سے کہا کہ بھائی اتنا شدید موسم خراب ہے، لوگوں کے لیے مسجد تک پہنچنا بھی مشکل ہے. اور آج کل بھی بھائی حالات تو یہی ہیں، ایسا پانی آ جاتا ہے یہاں نالوں اور بازاروں کے اندر کہ گاڑی پر بھی گزرنا ممکن نہیں ہوتا ہے نا. ایسا مسئلہ نہیں نکل سکتے آپ. جیل روڈ کے اوپر جا کے دکھائے کوئی 4 ویلر ہی ہوگی اس کے پاس، کوئی بڑا ٹرک تو گزر سکتا ہے، ورنہ کاریں تو ہم نے بند دیکھی ہیں. ایک مصیبت میں ڈالنے والی بات ہے. اب اور ہماری یہ سڑک نالا بالکل بھرا ہوتا ہے، نہیں گاڑی پہ بھی آنا مشکل ہے تیز بارشوں کے اندر. تو اگر شدید موسم ہے یا ہمارے گلگت بلتستان، کوئٹہ کے علاقے، کشمیر کے علاقے جہاں پر شدید برف باری ہو جائے، یورپ کے اندر نہیں نکلنے ہوتا آپ سے، آپ برف کے اندر چل ہی نہیں سکتے جتنی کوشش کریں. اور ہم نے دیکھا ہے، میں خود، میرے بھائیوں، ہم نے برف کے اندر سفر کیا، کئی دفعہ گرے، یعنی بندہ مشکل میں آ جاتا ہے، گاڑی نہیں چلتی. تو اس سے کیا، پھر وہ بلیک آئس بن جاتی ہے. کئی دفعہ برف پڑی اور اگلے 24 گھنٹے کے اندر جب موسم مائنس پر ہوگا تو وہ بلیک آئس بن جائے گی، بالکل وہ نظر نہیں آتی، لیکن اس پر گاڑیاں بھی پھسل جاتی ہیں. وہاں مغرب وغیرہ میں تو انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے، ان کی جو بلدیہ ہے وہ ساری سڑکوں پہ نمک ڈالتے ہیں تاکہ سڑکیں کم از کم قابل استعمال رہیں. یہاں کون ڈالتا ہے؟ یہاں اگر سڑکوں کے اوپر نمک رکھو لوگ اٹھا کے لے جائیں گے. تربیت کوئی نہیں نا. تو میرے بھائیوں کیا ہے، اس آسانی کے اندر اس شدت کے اندر 2 آسانیاں اللہ کے نبی نے دی ہیں، ہم نے ان سے فائدہ اٹھایا. پہلی آسانی، فرمایا مؤذن سے کہ آج اذان کے اندر آپ نے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح نہیں کہنا. جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کا وقت آئے گا تو آپ نے کہنا ہے الا صلوا فی رحالکم، آپ نے یہ کہنا ہے. مؤذن کو حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں خبردار اپنے گھروں میں نماز ادا کرو. ایک روایت میں الا صلوا فی بیوتکم، لوگوں اپنے گھروں میں نماز ادا کرو، اپنے خیموں میں نماز ادا کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں نماز ادا کرنے کا حکم دے چھوڑا اور شدید موسم کے اندر مسجد میں آنے کے تکلف کرنے سے لوگوں کو منع کر دیا. ایک تو یہ آسانی ہے. یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ مسجد والے کریں گے کہ شدید بارش ہو رہی ہے اور ہم نے دیکھی ہیں ایسی بارشیں. دوسری آسانی کیا ہے؟ آپ مغرب کے لیے مسجد میں آئے، موسم شدید ہے، لوگ بیچارے مشکل سے چند لوگ پہنچ گئے، تو آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے
کہ آپ انہیں مغرب کی نماز پڑھا کر بھیج دیں، بلکہ آپ تھوڑا سا ڈیلے کریں. یعنی مغرب کے لیے لوگ آئے، اذان ہو گئی، لوگ آ گئے، چند لوگ آ گئے، کچھ نہیں آ سکے، جو نہیں آ سکے وہ گھر میں نماز پڑھیں، لیکن جو آ گئے ان کے لیے آپ کیا آسانی کریں گے؟ آپ مغرب کو تھوڑا ڈیلے کریں، آدھا گھنٹہ 35 منٹ. جب مغرب کا آخری وقت آ جائے تو آپ مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھ لیں. یعنی پہلے اقامت نماز مغرب، پھر دوبارہ اقامت نماز عشاء. تو مغرب عشاء کو جمع کر کے پڑھ لیں تاکہ لوگوں کو اس شدید موسم میں دوبارہ آنے کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے. یہ بھی سنت سے ثابت ہے. دیکھیں کتنی آسانی ہے، لیکن نماز کو چھوڑا نہیں ہے، نماز کو چھوڑا نہیں ہے. تو اس لیے ان دونوں آسانیوں سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اسی طرح تیسرے نمبر پر ہمارے ہاں اکثر مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی میں نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے اون کی، دیکھیں نا ہماری وول کی ٹوپی ہوتی ہے شدید سردی میں، تو وہ میری پیشانی تک آ رہی ہے، کیا نماز کے وقت سجدہ کرنے سے پہلے پیشانی کو ننگا کر کے سجدہ کیا جائے یا ٹوپی پہنے رکھیں؟ یہ ایک سوال ہے. تو میرے بھائیوں، اگر کسی نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے جو اس کے کان اور اس کے پیشانی کو ڈھانپ رکھا ہے جس نے، تو آپ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی پیشانی سے اوپر اسے کریں. آپ نماز پڑھیں، سجدہ کریں، آپ کا سجدہ ہو جائے گا، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ویسے بھی جب کارپٹ کے اوپر آپ نے نماز پڑھی تو میرے بھائیوں زمین تو نیچے، زمین تو آلریڈی نیچے آ گئی، پھر یہاں جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہ تو ساری بیسمنٹ ہے نیچے، زمین تو نہیں ہے نا یہ. اب حرم کی بھی 3 منزلیں ہیں، تو ایسے نہیں ہوتا. آپ کی نماز، آپ نے سجدہ کیا اللہ کو، 7 اعضاء پر سجدے کا حکم دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کتنے اعضاء پر؟ 7 اعضاء پر. اور الگ حدیث میں ناک کو زمین پر لگانے کا بھی حکم دیا. 8 چیزیں بن گئی: 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 پاؤں کی انگلیاں، 1 پیشانی، 7 ہو گئے، اور 8واں ناک. یہ چیزیں لگنی چاہیے زمین پر. ٹوپی پہنی ہے، کپڑا رکھا ہے، کارپٹ ہے، مصلی بچھایا ہوا ہے، کوئی حرج نہیں. تو اس تکلف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح جہاں جرابوں اور موزوں پر مسح کرنے کی اجازت ہے وہاں پگڑی یعنی امامہ جو باندھنا پڑتا ہے نا، صحیح امامہ یا پگڑی جب باندھا جاتا ہے تو وہ 15-20 منٹ کا ٹائم لگتا ہے اس میں، اور اسے اتارا جائے تو وہ کھل جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن ماجہ، ترمذی وغیرہ کے اندر حدیث ہے، آپ نے امامہ یعنی پگڑی کے اوپر مسح کرنے کی بھی اجازت دی ہے. مثلا سردی کا موسم ہے، آپ پگڑی، یا گرمی کا بھی موسم، آپ نے پگڑی پہنی ہے، مشکل سے آپ نہیں اتار سکتے اسے، آپ جب مسح پہ باری آئے آپ اس پر مسح کر لیں. اس طرح کانوں کا مسح الگ کر لیں، یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانیاں پیدا کی. فرمایا کہ صدل نہیں کرنا. ہمارے یہاں بعض لوگ صدل کرتے ہیں، مثلا انہوں نے رومال لے رکھا ہے، چادر لے رکھی ہے، لیکن اس کے دونوں کنارے نماز کی حالت میں لٹک رہے ہوتے ہیں، اسے بولتے ہیں صدل کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. کم از کم ایک سائڈ سے اس کو اوپر ڈال لیں، چاہے رومال ہے، چاہے مفلر ہے، چاہے چادر ہے، اسے ایک سائڈ سے اوپر ڈالیں. لٹکتے ہوئے اس طرح نماز ادا کرنے سے منع فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. نماز کی حالت میں یہ عمل نہیں کرنا. اسی طرح چہرہ ڈھانپ کر، ایسی بکل مار لینا کہ صرف آنکھیں ننگی ہو، چہرہ ڈھانپ کر مرد کے لیے نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے. ہاں عورت کسی کھلی جگہ پر، جیسے حرم مکہ کے اندر نماز ادا ہو رہی ہے، صفیں بنی ہے، کھلی جگہ ہے، تو وہاں پر وہ چادر کے ساتھ چہرہ ڈھانپے گی، جسم ڈھانپے گی، پردہ کرے گی. مرد کے لیے چہرہ ڈھانپ کر نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے، چاہے سردی بھی کیوں نہ ہو. چہرہ وہ ننگا رکھے گا، کم از کم پیشانی تک وہ ڈھانپ سکتا ہے. چہرہ ڈھانپ کر نماز ادا کرنے سے منع کیا. ایسی بکل مار کے جس میں سے ہاتھ باہر نکالنا مشکل ہو. دیکھا اتنی سخت چادر لے لینی، لپیٹ لینی کہ اس میں سے ہاتھ آپ کے باہر نہیں نکل رہے، نہ رفع الیدین کے لیے، نہ پنڈلی پکڑنے کے لیے، اور اسی طرح سجدے میں بھی آپ اس طرح بیٹھے ہیں. ایسی بکل مار کر بھی نماز ادا نہ کی جائے، یہ بھی حدیث میں منع ہے. بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ
اگر چادر لینی بھی ہے تو اس کی ایسی بکل ایسے طریقے سے اس کو پہنے کہ آپ کے بازو آسانی سے باہر آ جائیں. اب ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں، حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم 2 بار یمن سے آئے دین سیکھنے کے لیے. پہلی بار آئے تو دوسری بار جب ہم 10 ہجری کے اندر آئے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند ماہ پہلے کا واقعہ ہے، تو کہتے ہیں وہ جاڑے کا موسم تھا، سردی کا موسم تھا، اور جو لوگ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں آج کل اچھی خاصی ٹھنڈ ہے. ہم ایک بار مدینہ میں تھے تو یقین کریں فجر کے وقت بندہ ٹھٹرتا ہے، بالکل اچھی خاصی سردی ہوتی ہے، دن کے وقت موسم بیلنس ہو جاتا ہے. مکہ مکرمہ کے اندر ایسا نہیں ہے، وہاں گرمی رہتی ہے یا بہار کا موسم رہتا ہے، لیکن مدینہ منورہ کے اندر خاصی سردی ہوتی ہے، ٹھیک ٹھاک سردی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں جاڑے کا موسم تھا، سردی کا موسم تھا، اور ہم یمن سے آئے ہمارا قافلہ، اور ہم نماز ہی سیکھنے کے لیے، احکامات شریعت دین یہ سیکھنے کے لیے آئے. تو ہم نے دیکھا کہ جب ہم مدینہ میں داخل ہوئے اس وقت مسجد نبوی میں رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی امامت کروا رہے تھے. تو میں نے کہتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام میں سے رکوع میں جاتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر لے رکھی تھی، اور وہ ایسے انداز میں لے رکھی تھی کہ آپ آسانی سے اپنے بازو باہر نکالتے، اور آپ نے رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے سر اٹھانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں بازو اپنی چادر سے باہر نکالے اور ان کو کندھوں کے برابر اٹھا کر رفع الیدین کیا. اب یہ سردی کے موسم کے احکامات میں ایسی چادر لپیٹ کے رکھنا کہ جس میں سے بازو ہی باہر نہ آ سکیں اور اب بالکل لپٹے ہوئے ہیں، یہ درست عمل نہیں ہے. باقی کوٹ اور اس طرح کا آپ بڑا کوئی لباس پہن لیں کہ جس کے بازو الگ ہیں، چاہے جتنا بھی موٹا ہو، لانگ کوٹ ہے یا آپ نے کوئی کوٹ پہنا ہو تو وہ پہنا جا سکتا ہے، جیکٹ پہنی جا سکتی ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے. تو سردی کے احکامات میں ایک تو یہ عمل ہے. اسی طرح موسم سرما کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیتون، کلونجی، شہد، ان چیزوں کا استعمال بھی ثابت ہے. اپنے بچوں کو دیں تاکہ وہ اچھی قوت مدافعت کے ساتھ نزلہ، زکام، فلو، انفلوئنزا ان سے بچیں. سنت ہے یہ عمل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسط البحری کا حکم دیا باقاعدہ، تو وہ قسط البحری کو لیں، تھوڑا سا شہد میں ملا کر استعمال کریں. آپ کو آسانی سے پنساریوں کے پاس قسط شیری کے نام سے یہ لکڑی سی ہوتی ہے، مل جاتی ہے، اسے گھر میں لا کے کوٹیں، سنت سمجھ کر اسے ایک بڑا چمچ آدھا پاؤ یا پاؤ شہد میں ملا کر استعمال کرتے رہیں. آپ گلے کی یعنی جتنی آپ کی اپر ریسپائریٹری ٹریکٹ کی پرابلمز ہیں نا، یہاں سے لے کر یہاں تک، ان کا بہترین شافی علاج اللہ نے قسط شیری میں رکھا ہے. عمل کون کرے گا؟ سنتیں ہیں نا یہ. تو میرے بھائیوں، یہ موسم سرما کے کچھ بنیادی احکامات تھے. انشاءاللہ نماز کے بعد میں یہاں بیٹھوں گا. کوئی چیز رہ گئی، کوئی چیز کسی بھائی کو سمجھ نہیں آئی تو انشاءاللہ سوال و جواب میں وہ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ اللہ رب العزت کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر موسم میں ہر وقت سنت نبوی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستهدی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له. اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات اللہ وسلام علیہ. اما بعد. محترم بھائیوں، یہ زندگی کے چند سال اور چند مہینے ہمارے پاس امانت کے طور پر ہیں. ان میں یہ کوشش کریں کہ آپ کم از کم، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بننے کی، اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے،
تو اسلام کے بنیادی احکامات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب کے مطابق ان پر عمل کریں۔ بارہا مرتبہ آپ سے مؤدبانہ گزارش کی جا چکی ہے کہ جمعے کے دن بندہ بھی فارغ ہے، کام بھی کوئی نہیں، مشکل بھی کوئی نہیں، سفر میں بھی نہیں تھا، بیمار بھی نہیں تھا، ایمرجنسی بھی نہیں تھی، پھر بھی وہ جمعے سے لیٹ ہو گیا، تو اس سے بڑی میرے بھائیوں سستی اور کیا ہوگی؟ وہ خاص رجسٹر کے اندر جب اس کا نام نہیں آئے گا، یہ بہت بڑا نقصان اس نے کیا اپنا۔ تو اس نقصان سے ہم نے بچنا ہے۔ امام کے منبر پر چڑھنے سے پہلے مسجد میں آئیں۔ آپ کا جتنا وقت خطبہ سنتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے گزرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرا سارا وقت نماز میں ہے، تو نماز کی حالت میں ہے۔ تو ایک تو یہ کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ابھی نماز کے بعد ہم انشاءاللہ ہمارے بھائی ڈاکٹر شاہد، وہ بیساکھیوں کے اوپر یہاں آتے تھے، شروع سے اولین ساتھیوں میں سے ہیں، اور شروع سے جو ہے وہ دین کے ساتھ پورا خاندان ان کی رغبت تھی۔ وہ برین ہیمریج کی وجہ سے فوت ہوئے، ہر ایک نے جانا ہے، کسی نے جلدی کسی نے بدیر، تو ان کی وفات ہوئی کل رات۔ ان کے گاؤں میں ان کی نماز جنازہ تھی، تو منڈی بہاؤالدین کے اندر ظاہر ہے ساری جماعت سارے لوگ انہیں جانتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان کی نماز جنازہ غائبانہ یہاں پر ادا کریں گے۔ ڈاکٹر شاہد صاحب یہاں ابھی بھی 2-3 ہفتے پہلے غالباً جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے، مجھے مل کر گئے، تو میں نے کہا آپ آتے نہیں ہیں، تو کہتے ہیں میں پتہ نہیں گوجرے تھا تو وہاں سے آنا لیٹ ہو گیا، تو میں نے وہاں جمعہ پڑھ لیتا ہوں۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ اچھا بھائی تھا، اللہ تعالیٰ اس کی لغزشیں، غلطیاں، خطائیں معاف کرے، اور ہم سب اس کے ساتھ بڑے لمبے تعلق میں رہے ہیں، آپ بھی رہے ہیں، 12 مرتبہ ہماری ملاقات، معاملات، ملنا جلنا رہا، تو اس دنیا کے ملنے جلنے میں 100 دفعہ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، تو میں اور آپ سب اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کریں، کوئی بھی مسئلہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو، جانے میں انجانے میں، ہم سب اس کے لیے اپنا سینہ صاف کریں کہ اللہ رب العزت اس کے لیے اگلی منزل کو آسان کر دے۔ ویسے اس کے اوپر بڑی آزمائش تھی، معذوری کی آزمائش، پھر ظاہر ہے معذور کے ساتھ لوگ وہ رویہ نہیں رکھتے جو صحت مند کے ساتھ رکھتے ہیں، کوئی رشتہ نہیں دیتا، رشتے ہوتے ہیں تو مسائل بنتے ہیں، تو بہرحال اللہ رب العزت اس کے گناہ، غلطیاں، خطائیں بھائی کی معاف فرمائے۔ ہم سب اپنا سینہ یا اللہ صاف کرتے ہیں اپنے سب مسلمان بھائیوں کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی اگلی منزلوں کو آسان کرے۔ دوسرے ہماری بہن سبین صفدر فوت ہوئیں، ان کے بھائی بھی آئے بیٹھے ہیں، نیک خاتون تھیں، تو ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی انشاءاللہ ہم ادا کریں گے، وہ اکٹھی ہوگی انشاءاللہ۔ دیکھیں حرم کے اندر 10-10، 15-15، 20-20 میتیں ہوتی ہیں، جنازہ ایک ہی پڑھا جاتا ہے، تو یہ سنت ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ان دونوں کی، اس بہن کی بھی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ ابھی اس بہن کی طرف سے جو اس کے پاس رقم تھی، ان میں ہم نے ابھی گیٹ لگوایا ہے مسجد کا، تو الحمدللہ یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ، اور کام ہوں گے، تو اللہ رب العزت یہ بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری اس بہن کے لیے آخرت کا توشہ بنا دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔